آپ بے شک انہیں نہیں سنا سکتے جو قبر میں موجود ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا تھا، کب کہا تھا؟ جب کفار مشرکین جنگ بدر کے اندر مارے گئے اور ایک گڑھے کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈراتا تھا؟ کیا میں تمہیں اللہ کے خوف سے نہیں ڈراتا تھا؟ کیا میں نے تمہیں دین اسلام کی دعوت نہیں دی تھی؟ تو صحابہ اکرام نے بآواز بلند ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ تم سے زیادہ میری آواز سن رہے ہیں، یعنی کہ یہ معجزانہ طور پر اللہ رب العالمین کو سنا رہا ہے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ، بلکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کے طور پر انہیں سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگر معجزہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں۔ یہ تو ایک معجزے کے طور پہ اللہ رب العالمین نے انہیں سنوایا ہے۔ اور یہاں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 3976 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے ان کو سنوایا۔ یہ نہیں کہ اس میں عقیدہ گھڑ لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے باتیں کی ہیں، نہیں میرے بھائی، یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اس پہ انگلی اٹھائیں گے، ہم اس میں اپنے طرف سے ترمیم نکالیں گے، ہم اس میں سے کمی و بیشی کریں گے تو وہ یقیناً ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف جھوٹ بولا وہ یقیناً اس نے میری طرف جھوٹ بولنا عام آدمی کی طرف جھوٹ بولنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا مقعدہ من النار، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، علماء کرام میرے وارث ہیں، اور اگر یہ بھی کچھ چھپائیں گے تو انہیں بھی جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دیا ہے تو ہمیں اس کے مطابق لوگوں کو علم دینا چاہیے۔ ہمیں قرآن حدیث کا جو صحیح علم ہے اس کو ان لوگوں کو دینا چاہیے، یہ نہیں اپنی قبر پجوانے کے لیے، اپنے اولیاء کی قبر پجوانے کے لیے۔ آپ نے اس بات سے ثابت کر کے کہا کہ باولا جب مردہ سن سکتا ہے تو اولیاء کرام جو زندہ ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ قبر میں زندہ نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی روحوں کو علیین کے اندر داخل کیا ہے اور برے لوگوں کی روحوں کو سجین کے اندر داخل کیا ہے۔ اب سجین اور علیین کیا ہے؟ یہ علیین کہتے ہیں جنت کو اور سجین کہتے ہیں جہنم کو۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ آدمی کا جو مٹی کا جسم بنا ہے یہ مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی سے بنا اور مٹی میں ہی مل جاتا ہے۔ روح ہمیشہ زندہ ہوتی ہے، چاہے وہ مومن کی ہو چاہے وہ کافر کی ہو، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ٹھکانے الگ الگ بنائے ہیں۔ مومن کے لیے علیین یعنی کہ جنت، اور کافر کے لیے سجین یعنی کہ جہنم کے اندر اللہ رب العالمین اس کی روح کو داخل کر دیتا ہے۔ پھر وہیں سے قیامت کے دن ان کی روحوں کو نکال کر قبر میں داخل کیا جائے گا، ان کے جسم سمیت جسم کے اندر ان کو داخل کر کے اٹھایا جائے گا قبر کے اندر دوبارہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا۔ کیا مولویوں، تمہیں آخرت میں جواب دینا نہیں ہوگا؟ تم اپنا پیٹ کا انگار بجھانے کے لیے، یہ اپنی عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم یہ عقیدہ بیان کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، واتقوا اللہ، ڈرو اس رب سے جو جس دن وہ اللہ رب العالمین
زلزلہ بھیجے گا، جس دن وہ قیامت آئے گی اور قبر سے دوبارہ اٹھ کر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین اس دن جواب دے گا، جواب مانگے گا۔ آپ کیا جواب وہاں دیں گے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ پیٹ کا بجھانے کے لیے، آپ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ وصول کرنے کے لیے یہ نئے نئے ڈھونگ دھتورے جو تم نے رکھے ہیں، تعویذ گنڈے اور پلیتے اور مزار اور چادروں کے بہانے سے آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے جواب مانگے گا اور آپ کو جواب دینا وہاں بھاری پڑ جائے گا۔ اس دن کی سوچو اور فکر کرو، اس دن کی فکر کرو جس دن نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی اور بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹا بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ ہر ایک رشتہ، دودھ پیتی ماں اپنے بچے کو پھینک کر مار دے گی۔ وہ نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں آج دنیا میں کہتے ہو کہ پیر کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، وہاں کیا دامن ہوگا، کیا چولی ہوگی، کیا پکڑ کر مچلو گے وہاں۔ میرے دوستو، آخرت کی فکر کرو۔ میرے تو یہی ہے بھائیوں اور دوستو، اور اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے لوگوں کو صحیح دین پہنچانے کی کوشش کرو، اور اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم جواب دہ ہوں گے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی آخرت کی فکر دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی کوٹھی اور بلڈنگ بنانے کے لیے لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل دیں، اور ہم ان کی جیبوں سے پیسہ وصول کرنے کے لیے ہم انہیں جہنم کی طرف لے جائیں۔ میرے بھائیوں، ہر ایک انس کا جواب دینا ہوگا، ہر ایک بات کا ذرہ بات کا جواب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر آج ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ رب العالمین کے یہاں پالو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس آپ نے اگر ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی آپ اس کو بھی پالو گے۔ یہ اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبا کر بتائیں، کمنٹ میں لکھ کر بتائیں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں لوگوں کو صحیح اسلام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نستعین ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔